الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہایت رحیم، نہایت شفیق، نہایت پیار کرنے والے، بہت ہی محبت کرنے والے رب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جتنے بھی صفاتی نام بتائے ان میں سے کسی نام کو ریپیٹ نہیں کیا، صرف ایک صفت ہے جس کے لیے دو الفاظ لے کے آیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو نام لے کے آئے اور وہ ہے رحمت کی صفت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی بندوں کو بہت اکرام کرتے ہیں، اپنے بندوں کو بہت چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رحمت کی صفت بنائی تو اس دنیا میں ایک حصہ بھیجا، باقی 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہ جو ہم دنیا میں محبتیں، رحمتیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، یہ 1% ہے اس رحمت کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اپنے پاس ہے۔ اب آج سے لے کے جب سے یہ دنیا بنی تب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، ان تمام لوگوں نے جتنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی، جتنی مائیں آئیں، جتنی ماؤں نے اپنے بچوں سے محبت کی، جتنی باقی مخلوق آئی، جتنے جانور آئے، جتنے جانوروں نے اپنی اولادوں سے محبتیں کیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں کیں، جتنی بھی مخلوق آئی، جتنی بھی مخلوق نے اب تک محبت کی، اور جتنی بھی مخلوق اس دنیا میں آخر قیامت تک رہے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور پیار کرے گی، وہ اس 1% کی وجہ سے کرے گی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجی۔ باقی 99% رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اب ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دنیا میں بعض اوقات بندہ ایسی محبت ایکسپیرینس کرتا ہے کہ وہ اوورwhelm ہو جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے۔ جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایک ماں کی محبت اپنے بیٹے سے، ایک بھائی کی محبت اپنی بہن سے، ایک بھائی کی محبت اپنے بھائی سے، میاں کی محبت اپنی بیوی سے، بیوی کی محبت اپنے میاں سے، اپنے بچوں سے، یہ تمام محبتیں کتنا ہمیں کمفرٹ دیتی ہیں، کتنا ہمیں ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام محبتیں صرف 1% ہیں۔ 99% محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ یقیناً ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا۔ یعنی کہ انسان کو بناتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکلف نہیں کیا، بہترین بنایا۔ اور پھر آگے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اے بنی آدم آپ کو احترام بخشا۔ اب یہ احترام بخشنے کا مطلب کیا؟ تو مشائخ نے بتایا کہ اگر بندہ غور کرے تو دنیا میں باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کو اپنے منہ کو کھانے کی طرف بڑھانا ہوتا ہے۔ چڑیاں ہو گئیں، وہ منہ کو کھانے کی طرف لے کے جاتی ہیں، چونٹیاں ہو گئیں، باقی جتنے بھی جاندار ہو گئے، گائے ہو گئی، گھوڑے ہو گئے، وہ سب اپنے منہ کو کھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اکرام بخشا۔ ایک ایگزامپل ہے کہ کھانا خود انسان کے منہ تک آتا ہے، انسان کو اپنا منہ نہیں جھکانا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں اکرام بخشا، اب تم نے صرف اپنے آپ کو جھکانا ہے، تم میری طرف جھکانا ہے، مجھ رب الکریم کی طرف جھکانا ہے، اور کسی کے سامنے تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اور جب وہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندے کے لیے خیر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ خیر کی تعلیم دی، اور اس میں یہ تعلیم کو ریسٹرکٹ نہیں کیا کہ جو صرف مسلمان ہیں ان کے ساتھ خیر کرو، جو نان مسلمز ہیں ان کے ساتھ خیر نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ یعنی کہ تمام مخلوق اللہ کا ایک کنبہ ہے، چاہے وہ تمام انسان اللہ کی ایک کنبہ ہے، اللہ کی مخلوق میں سے ایک تخلیق ہے، اور اللہ کی مخلوق ایک پورا کا پورا ایک کنبہ ہے، اور اللہ کو سب سے پسند وہ ہے جو کہ تمام مخلوق کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، چاہے اس میں باقی انسان ہوں، چاہے اس میں باقی حیوان ہوں، جو بھی ہو، جو بھی جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے، جو بندہ اس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے اتنی خیر کی امید رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے کہ ہم اپنے بندوں کو عذاب دوں، کیوں چاہیں گے کہ میں اپنے بندوں کو سزائیں دوں، کیوں چاہیں گے کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے، اللہ نہیں چاہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے انتہا بہانے بنا دیے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو بخشتے ہیں، طرح طرح کی وجہ سے بندے کو بخش دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کا گناہ ہی نہیں لکھتے، نیکی کرے فوراً گناہ لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے 10 گنا اس کو ثواب لکھا جاتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا بھی ثواب مل سکتا ہے، 700 گنا بھی ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن گناہ کرتا ہے، گناہ میں جلدی نہیں کی جاتی لکھنے میں، فرشتے کو کہا جاتا ہے رک جاؤ، آدھا دن گزر جائے، شاید کوئی وجہ ہو، بندہ ہو سکتا ہے غصے میں اس نے گناہ کر دیا ہو، شہوت کی وجہ سے گناہ کر دیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں رک جاؤ۔ اگر اس بندے کے دل میں برا بھی محسوس ہو گیا کہ اس نے غلط کیا تھا، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ یا اللہ I'm sorry، مجھ سے دوبارہ غلطی ہو گئی، میں نے نہیں کرنا دوبارہ، انشاءاللہ میں نہیں کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اس گناہ کو لکھنا ہی نہیں ہے، اس کے ریکارڈ میں انٹری ہی نہیں ہوگی۔ صرف محض ندامت کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نادم ہو گیا اس کا گناہ مت لکھو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو بعض میرے بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، گناہ کرتے رہتے ہیں، احساس ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے نادم نہیں ہوتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی باقی مخلوق کو لگا دیا کہ میرے بندوں کے لیے مغفرت کرو، استغفار کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پرندوں کو، چونٹیوں کو، باقی مخلوقات کو حکم دیتے ہیں، پانی کے اندر موجود مچھلیوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے استغفار کرو۔ پھر قرآن پاک میں کہا کہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ استغفار کریں ان لوگوں کے لیے جو زمین پہ ہوتے ہیں، معصوم فرشتے وہ استغفار کرتے ہیں، اور ان کے استغفار کو بہانہ بناتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بندوں کی مغفرت کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو سفر پہ بھیجتے ہیں، کہتے ہیں جو مسافر ہوتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، وہ صرف میری طرف رجوع کرے، اتنا کہہ دے کہ یا اللہ میں سفر پہ ہوں، مشکل سے بچا لیں، میرے سے غلطیاں ہو گئیں معاف کر دے، میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں اگر وہ مسافر ہو فاسق فاجر نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ مسافر ہو تہجد گزار ہو، یہ نہیں کہا کہ مسافر ہو اور ولی ہو، کہا کہ مسافر ہو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں بندوں کو معاف کرنے کے لیے، والدین کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، ایک دوست جو دوسرے دوست، ایک بھائی جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ بندہ وضو کرتا ہے، ہر وضو کا قطرہ جو ہمارے جسم سے گرتا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا بہانہ بنتا ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز ہمارے گناہوں کا لیے جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو ڈھونڈنے کی سبب بنتی ہے۔ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں،
عید کی نماز پہ بندہ چلا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ دو لوگ آپس میں پیار سے ملتے ہیں، دو مرد آپس میں پیار سے ملتے ہیں، دو عورتیں آپس میں پیار سے ملتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کا محبت سے ہاتھ ملانا ان کے گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بیماری کو سبب بنا دیتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو بخشنے کے لیے۔ کئی مرتبہ بندہ بیمار ہوتا ہے، شفا پاتا ہے تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ اپنی ماں کی گود سے جنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا یہ بندہ بیمار ہے، اے فرشتوں جو یہ پہلے نفل عبادتیں کرتا تھا، تہجد کرتا تھا، جو ہے ایکسٹرا تلاوت کرتا تھا، تم اب اس کے نہ کیے بغیر ہی اس کے لیے یہ ان کا ثواب لکھنا شروع کر دو۔ جب وہ کروٹ بدلے تو ہر کروٹ پہ اس کے لیے رکوع اور سجدے کا ثواب لکھ دو۔ جب وہ آئے 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 کرے تو اس کی ہر آہ سے الحمدللہ سبحان اللہ کا ثواب لکھ دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قدر کریمی کا معاملہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم گناہ کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سر پہ لکھ دیتے یہ گناہ گار ہے۔ پچھلے زمانے میں ایک قوم تھی، اس کے اندر ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ زانی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی چیز ہم بڑے سے بڑا گناہ کے آتے ہیں، لوگ پھر آ کے ہمارے اتنا ہی عزت اکرام کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میاں گھر آتا ہے، بیوی کو نہیں پتہ ہوتا کہ باہر کیا گل کر کے آ رہا ہے، میاں کو نہیں پتہ چلتا کہ بیگم نے پیچھے سے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ ستاری فرما رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو بھی لوگوں کے دماغ سے بھلا دیتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ کی قوم میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم شہر سے باہر جاتے ہیں، میں دعا کروں گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کی، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے، پوچھا کہ یا اللہ کیا وجہ ہے بارش نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے ایک گناہ گار بندہ ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنی رحمت کو روکا ہوا ہے، جب تک وہ یہاں ہوگا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم میں سے ایک بندہ جو ہے وہ گنہ گار ہے جس کی وجہ سے اللہ نے رحمت کو روکا ہوا ہے، وہ بندہ جو ہے اٹھ کے یہاں سے چلا جائے۔ اس بندے نے سوچا کہ ہوں تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے یہ رحمت رکی ہوئی ہے، لیکن اب میں اٹھ کے گیا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ تو اس نے دل میں توبہ کر لی کہ یا اللہ میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میری عزت رکھ لیجئے، مجھے یہاں سے مت نکل کے جانا پڑے، میں آپ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آپ پلیز اپنی رحمت کو مت روکیے، اس کو نازل کر دیں بارش کو۔ اتنی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ کوئی بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہوا، کوئی بندہ اٹھ کے بھی نہیں گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ تو اللہ نے ان کی طرف الہام کیا کہ میرے بندے، اس بندے نے مجھ سے سچی توبہ کر لی، میں نے اپنا غصہ چھوڑ دیا اور میں نے اس کو معاف کر دیا اور آپ کی طرف رحمت کو نازل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ اچھا مجھے یہ تو بتا دیں کہ وہ بندہ تھا کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، میں نے اس وقت جب وہ گناہ گار تھا میں نے آپ کو نہیں بتایا کہ فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ گناہ گار ہے، اب تو وہ توبہ طائف ہو گیا ہے، اب میں کیوں بتاؤں کہ وہ کون تھا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ستاری فرماتے ہیں، اس طرح ستاری فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں معاف کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیں، ہمارے گناہوں کو چھپا دیں، ہمیں شرمندہ نہ ہونے دیں، ہمیں کسی کے سامنے تذلیل نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب عزت کے ساتھ بنایا تو ہمارے لیے عزتوں کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے کو، قرآن کو بندے کی شفاعت کے لیے رکھا کہ کوئی اور چیز نہ ہو تو اس کی یہ اعمال جو ہیں اس کے سامنے آ جائیں اور میرے سے شفاعت کر دیں، میں ان کو بہانہ بنا دوں صاف ان کو معاف کرنے کا۔ ہم نے پہلے ایک ایگزامپل کی تھی کہ بندے کی ندامت کی وجہ سے ایک ہلکا سا آنسو آتا ہے جو کہ اس کی آئیلٹ کو گیلا کرتا ہے، وہ گیلا کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی
وہ آئلٹ بند اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفاعت کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ تو اس کی شفاعت کو قبول کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت کریم ہے. ایک آیت مبارکہ ہے، اس کو دیکھ کے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس سے اتنا حوصلہ ملتا ہے، اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ کیا کریمی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل یا عبادی، کہ میرے بندوں سے کہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ غیر کی طرف اشارہ کر کے نہیں کہہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، گناہوں میں پڑے ہوں، بہک چکے ہوں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہوں، ہر برے سے برا گناہ کرتے جا رہے ہوں. ان سے کہو کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کیا کہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، بہت غفور ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے جو بھی کیا ہو، جتنے بھی بڑے گناہ گار ہو، تم نے جس حد تک تم گناہ کر سکتے ہو گناہ کرو. حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اگر ہمارے گناہ اتنے بڑھ جائیں کہ پائل اپ ہوتے ہوتے آسمانوں سے بھی اوپر چلے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تب بھی ان کو معاف فرما دیں گے. کوئی حد نہیں ہے. there is no limit to extent to which ہم نے گناہ کیے ہوں کہ اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. اللہ معاف کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے گناہوں کو اس قدر معاف کروں گا کہ ان کو کوئی حد نہیں میں نے اس پہ رکھی ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ جتنے تمہارے گناہ ہیں سب کے سب کو میں معاف کر دوں گا. لیکن ایک چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی کہ اگر معافی کرانی ہے تو ایک کام کر لو. کیا کام کر لو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اپنی رب کی طرف رجوع کر لو. وَأَسْلِمُوا، اور اس کا حکم مان لو. اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس تم صرف اتنا سا کام کر لو کہ میری طرف رجوع کر لو، میں مان جاؤں گا. دیکھیں ہماری امی ہم سے ناراض ہوتی ہیں، ہم اپنی اماں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امی I'm sorry. اچھا جب امی پہلے ناراض ہوتی ہیں تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ امی ہمیں چھوڑ چکی ہوتی ہیں. وہ کنکھیوں سے دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کھانا کھا لیا کہ نہیں کھا لیا. وہ بہن سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جاؤ دیکھ لو کہ بھائی نے جو ہے کچھ کھایا بھی ہے، صبح سے ایسے ہی بھوکا پڑا ہوا ہے. کوئی کھانا پھر بھی بنا کے پلیٹ رکھ دی ہوگی کہ جب آئے گا کھا لے گا. شی از ویٹنگ، کہ انتظار میں ہوتی ہیں کہ کچھ باندھ بنے تو میں اس کو معاف کروں اور سچویشن نارمل ہو. پھر ہم جاتے ہیں صرف اتنا کہتے ہیں امی I'm sorry، امی مان جاتی ہیں. بعض اوقات زیادہ غصے میں ہوتی ہیں، سوری کہہ دیا، تھوڑے سے پاؤں دبا دیے، حق کر دیا، کوئی پیار کے بول دیے، مان جاتی ہیں. کچھ بھی نہ ہو رونا شروع کر دیں. آپ روتے ہیں ماں کا دل فوراً میلٹ ہو جاتا ہے. ماں کہتی ہے اچھا چلو میں نے اب تمہیں معاف کر دیا، بس آئندہ مت ایسا کرنا. فوراً معاف کر دیتی ہیں. معاف بھی کر دیتی ہیں، دل سے بھی نکال دیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ آسان ہے ان کو منانا. اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس بھی مت آؤ. یہ بھی مت کہو کہ کوئی تمہید بھی مت باندھو. کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے. کوئی ضرورت نہیں ہے کچھ ایکشن دکھانے کے لیے. صرف دل میں نادم ہو جاؤ. دل میں نادم ہو جاؤ. یہ کہہ لو کہ یا اللہ میں غلط تھا، میں شرمندہ ہوں، غلطی ہو گئی، I'm sorry. وہیں بیٹھے جہاں بیٹھے ہو فیس ایکسپریشنز بھی مت چینج کرو. صرف ندامت کر لو کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، I'm sorry. یہ مان لو کہ یا اللہ میں غلط تھا، میں تمہیں معاف کر دوں گا. اور معاف اس طرح نہیں کروں گا کہ بس معاف کر دیا. میں ایسے معاف کروں گا کہ تمہارے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو تمہارے نامہ اعمال سے ہی نکال دوں گا. کنٹرول مطلب فل ڈیلیٹ، جیسے ہم ہسٹری ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، شفٹ ڈیلیٹ کر کے پرماننٹ ڈیلیٹ، ویسی ڈیلیٹ کر دیں گے. ریکارڈ ہی نہیں رہے گا، ہارڈ ڈسک میں بات رہے گی نہیں، سب نکل گیا. پکا معاف کر دیا. ایسا معاف کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ.
اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ گے میں تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھاؤں گا، تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ گے میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں گا. میری رحمت منتظر ہے کہ میرا بندہ میری طرف دیکھے تو صحیح، متوجہ تو ہوں میری طرف، میں اپنے بندے کی طرف لپک کے جاؤں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں. یہی تو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اپنے رب کی طرف آنے سے؟ تمہیں کیا چیز روکے ہوئے ہے کہ تم اپنے رب کی طرف آؤ؟ اللہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف آئیں. دیکھیں رمضان المبارک اللہ ہمیں دیتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو معاف کروائیں، اللہ کو منائیں، اللہ سے راضی ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں. پھر رمضان میں یہ طاق راتیں دینے کا مقصد بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. آج طاق راتوں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم رات، اگرچہ کہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، لیکن بہت سے علماء، فقہاء، مشائخ اس رات کو ترجیح دیتے ہیں کہ شاید اگر کوئی رات لیلۃ القدر ہونی ہوتی تو شاید یہ رات ہوتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کہیں کہ پھر بھی یہ کنفرم نہیں ہے تو 21ویں گزر گئی، 23ویں گزر گئی، 25ویں گزر گئی، اب سے پیچھے 2 راتیں بچ گئیں، 27ویں اور 29ویں. تو ہم کیوں اللہ کو منانے کا ایک اتنا گولڈن اپرچونٹی ضائع کر دیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے باتیں کی کہ آپ اپنے دلوں کو صاف کر لیں، قطع رحمی کو چھوڑ دیں، والدین کی نافرمانی چھوڑ دیں، کینہ بغض نکال دیں. یہ سب چیزیں اگر دل میں ہوتی ہیں تو اللہ معاف نہیں کرتے. لیکن میں ایک اور بہت آسان بات بتاتا ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں معاف کر سکتا. وہ بندے کو میں دیکھتا ہوں میرا دل کھول اٹھتا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ ایسا کچھ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کرنا بھی چاہوں تو نہیں ہو سکتا. آئی ایم سو ہرٹ. ایگریڈ 100%. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایسے لت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے. ایڈکشن ہے ہمیں اس چیز کی. خاص طور پہ کچھ بیماریاں تو ایسے ہوتی ہیں واقعی ان کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، نہیں چھوڑ سکتے ان کو. ایگریڈ، ایسا ہوتا ہے. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ اس کے دماغ میں انگرین ہو چکی ہوتی ہیں، ان کو نہیں نکال سکتے. ایگریڈ، ایسا ہوتا ہے. یہ جو اتنی میں نے ساری باتیں بتائیں، اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم یہ چھوڑو گے تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا. تم کل سے تہجد گزار بن جاؤ گے تو پھر تمہیں جب تک تہجد کی تمہارے ہونا شروع ہو جائے گی پھر میں تمہیں معاف کروں گا. تم باقاعدہ نمازیں پڑھنا شروع کر دو گے تو پھر میں تمہیں معاف کروں گا. تم نے ہر ایک کو جا کے منا لیا، وہ تمہیں معاف کر دیں گے تو میں تمہیں معاف کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے تم دل میں شرمندہ ہو جاؤ، تم نادم ہو جاؤ کہ یا اللہ جو میں کر رہا تھا وہ غلط ہو گیا، آئی ایم سوری. بس ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. ہم ٹھیک ہے، ہم نہیں، ابھی ہمارے دل میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ہم اس اگلے بندے کو معاف کر دیں، لیکن کم از کم ہم اس کو برا تو مان لیں کہ یا اللہ آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں یہ چیز غلط ہے، آئی ایم سوری. نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ معاف کر دیں گے. ہمیں صرف نادم ہونا ہے، ہمیں صرف اللہ کو ایکسپریس کرنا ہے کہ یا اللہ آئی ایم سوری، میں آئی واز رانگ، مجھے معاف کر دیجئے. پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ نیکسٹ ٹائم، اور ارادہ کر لیں کہ میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا. ارادہ کرنے میں بھی کوئی پیسے نہیں لگتے. اگر ایسا ہو کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو وہ بندہ دوبارہ نظر آئے، وہ ساری فیلنگز دوبارہ آ جائیں، آپ پھر معافی مانگ لیں. میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آنی ہی نہیں چاہیے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ بس دوبارہ ایسا غلطی تم کر ہی ہوگی نہیں. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کبھی دوبارہ اس گناہ کی طرف لوٹنا ہی نہیں ہے. آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ میں اس کی طرف نہیں لوٹوں گا. اگر پھسل گئے، شیطان نے پھسلا دیا، نفس نے پھسلا دیا، میں بیچ میں آ گئی، اللہ معاف کر دیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. ہم نے صرف سچی پکی توبہ کرنی ہے. ہم نے صرف اللہ سے کہنا ہے یا اللہ آئی ایم سوری، یا اللہ میں گناہ میں پھنس چکا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اے پروردگار عالم، آپ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، آپ کے علاوہ مجھے اس دلدل سے نکالنے والا نہیں ہے. میں نکلنا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ میرے لیے اس کو نکلنا آسان کر دیجئے.
یا اللہ میں پھسلنا نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے پھسلنے سے بچا لیجئے، یا اللہ میں در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتا، مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجئے، یا اللہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دشمنی نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے اپنا دوست بنا لیجئے۔ اللہ بندے کو معاف کر کے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندہ جس کا اونٹ مڈل آف دا ڈیزرٹ گم جائے اور اس کے پاس کچھ اور بھی نہ ہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ بہت غمزدہ ہوتا ہے، بہت رنجیدہ ہوتا ہے، ڈر سے سو جاتا ہے، اٹھتا ہے تو اونٹ واپس سامنے آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ واقعی اے میرے رب، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ خوشی میں اپنے الفاظوں کو الٹا سیدھا کر دیتا ہے، اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، اپنے ایکسپریشنز کو الٹا سیدھا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنا اس بندے کو اس اونٹ کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بندہ جب اس کی طرف واپس لوٹتا ہے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان ہمیں مایوس کرتا ہے، شیطان کہتا ہے یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے، جب تک تم یہ نہیں کر سکو گے تم معاف نہیں ہوگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، ما غرک بربک الکریم، تمہیں کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ تم تو صرف نادم ہو جاؤ، ابھی صرف یہ کہہ لو کہ یا اللہ آئی ایم سوری، بس میں معاف کر دوں گا، میں رب کریم ہوں، میں معاف کر دوں گا۔ ارادہ کر لو کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، کل کو ہو جائے پھر معافی مانگ لینا۔ ارادے سے مت کرنا، آپ اب یہ ارادہ کر لیں کہ میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، میں دوبارہ اس نفرت کو نہیں پالوں گا، میں دوبارہ رشتے نہیں توڑوں گا، یہ صرف ارادہ کر لیں، ابھی صرف یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ کل کو بے اختیاری طور پہ یہ ہو جائے پھر معافی مانگ لیں۔ اور انسان بے اختیار ہوتا ہے، انسان کی ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، جذبات ہوتے ہیں، سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں انسان سے غلط کروا لیتی ہیں۔ اللہ کی مغفرت کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اللہ جانتے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کی وجہ سے انسان سے غلط ہو گیا، معافی مانگ لیں، اللہ معاف کریں گے۔ آج کی رات بلکہ ابھی بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں کہ میں اپنے تمام ترکیے پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، صدق کے دل سے اللہ سے ارادہ کر لیں، یا اللہ میں آج پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، آپ مجھے ہمت دے دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی معافی کو قبول کریں گے۔ اس پاکی کے ساتھ، اس پکے ارادے کے ساتھ جب ہم آج رات اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ضرور دیں گے، اللہ ضرور دیں گے۔ اللہ ہمیں کیوں اپنی اس رحمت سے روکیں گے جب اللہ نے بنائی ہے ہمیں اپنی رحمت دینے کے لیے؟ ہم نیت کر لیں کہ ہم قطع رحمی نہیں کریں گے، ہم نیت کر لیں کہ ہم دل میں کینہ نہیں رکھیں گے، ہم نیت کر لیں کہ ہم نے اپنے دل کے میں سے سب کو صاف کر دیا، ہم نیت کر دیں کہ ہم نیکیوں میں کوتاہی نہیں کریں گے، فرائض میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ارادے سے، اس نیت سے ہمیں معاف فرما دیں گے۔ بات لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس بات کو ایک واضح طور پہ بیان کر دیں کہ ہم نے کوئی لمبا کارنامہ نہیں کرنا اللہ کی معافی پانے کے لیے، صرف ایک نیت کرنی ہے، ایک اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا ہے اور ایک پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور ان تینوں چیزوں کے ساتھ جب ہم اللہ سے سوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ندامت کو قبول فرمائیں، اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کریں اور ہمیں اس بابرکت مہینے کی بابرکت رات سے محروم نہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رحیم، یا کریم، یا ودود، یا حنان، یا منان، یا رحمت للعالمین، یا کریم رب، یا کریم پروردگار، یہ میرے پیارے اللہ تعالیٰ، یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا پروردگار عالم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے، یا اللہ اپنی رحیمی کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ اپنی کریمی کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے، یہ خالی جھولیوں کو بھرنے والے، یا پروردگار عالم آپ کا در وہ در ہے جہاں سے ہر کوئی خیر پاتا ہے، یا اللہ آپ کا در وہ در ہے جہاں سے مغفرت نصیب ہوتی ہے، یا اللہ آپ کا در وہ در ہے
جہاں پہ بندہ اپنے آپ کو معاف کرواتا ہے۔ اے میرے مالک، یا اللہ ہم نے بہت غلطیاں کیں، بہت کوتاہیاں کیں، بہت غلط کام کیے یا اللہ کچھ کام جان بوجھ کے غلط کیے، کچھ بھول کے غلط کیے یا اللہ، کچھ گناہ اعلانیہ کیے، کچھ خفیہ کیے یا اللہ، جو کچھ کیا یا اللہ، جو برائیاں ہیں، جو خطائیں ہیں یا اللہ ان پہ نادم ہیں یا اللہ، ان پہ شرمندہ ہیں یا اللہ، جس چیز پہ آپ کی نافرمانی کی یا اللہ، ان تمام چیزوں پہ ہم آپ سے ناشرمندہ ہیں۔ اے میرے مالک، یا اللہ ہمیں اس بات کا کامل یقین ہے کہ یا اللہ اگر ہمیں کہیں سے خیر ملنی ہے تو وہ آپ کا در ہے یا اللہ، اس لیے آپ کے در پہ آ بیٹھے ہیں یا اللہ، آپ کو منانا لازمی ہے، آپ کو منانا ہمارے لیے ضروری ہے یا اللہ، اگر آپ نہ مانیں یا اللہ، اگر آپ نہ ہم سے راضی ہوئے تو یا اللہ ہم در در کے ٹھوکر کھائیں گے یا اللہ، در در کے بھکاری بنیں گے۔ اے میرے مالک، ہمیں در در کے بھکاری بننے سے بچا لیجئے یا اللہ، ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچا لیجئے۔ اے میرے مالک، یا اللہ ٹوٹا ہوا دل لے کے آئے ہیں یا اللہ، گندا دل لے کے آئے ہیں، میلا دل لے کے آئے ہیں یا اللہ، اس امید سے آئے ہیں کہ ہم اپنے رب کریم کے پاس آ رہے ہیں یا اللہ، اس امید سے آئے ہیں کہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے یا اللہ، آپ معاف کرنا پسند فرماتے ہیں یا اللہ، آپ معاف کر کے خوش ہوتے ہیں۔ میرے مالک، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے یا اللہ، اس کو ہمارے نامہ اعمال سے نکال دیجئے یا اللہ، جو کچھ کیا یا اللہ وہ سب کا سب غلط تھا یا اللہ، بہت شرمندہ ہیں یا اللہ، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ دوبارہ نہیں کریں گے یا پروردگار عالم، یا اللہ ایک نظر اپنی رحمت کی ہماری طرف متوجہ کر لیجئے یا اللہ۔ اے پروردگار عالم، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہمیں اپنا نہ بنایا تو یا اللہ ہم کس کو منہ دکھائیں گے یا اللہ، دنیا والے ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں مولوی کے تانے دیتے ہیں یا اللہ، کہتے ہیں کہ بڑی انہوں نے اپنے آپ کو دین والا بنایا ہوا ہے۔ اے پروردگار عالم، یا اللہ دنیا میں بھی ذلت اور یا اللہ آخرت میں بھی اگر آپ نے ہمیں جو ہے اپنا نہ بنایا، ہمیں نہ بخشا، وہاں پہ بھی ہمیں سزا دار کر دیا تو یا اللہ ہم کہاں جائیں گے یا اللہ؟ یا پروردگار عالم، یا اللہ ہمیں ذلیل ہونے سے بچا لیجئے یا اللہ، آخرت کی ذلت سے بچا لیجئے یا اللہ، دنیا کی ذلت تو ہمیں قبول ہے کہ آپ کی راہ میں ہے یا اللہ، دنیا میں مذاق تو ہمیں عزیز ہے کہ آپ کی راہ میں ہے یا اللہ، لیکن آخرت میں اگر ہمیں تذلیل ہو گئی تو ہم کہاں جائیں گے یا اللہ؟ وہاں تو کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اے پروردگار عالم، یا اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ، محبت کے ساتھ یا اللہ، دل سے اپنی عبادت کرنے والا بنا دیجئے، دل سے اپنے حکموں کو ماننے والا بنا دیجئے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ آج کی رات ہے یا اللہ، آج کی اس رات کو یا اللہ، اس برکتوں والی رات کو یا اللہ ہمارے لیے خیر کی رات بنا دیجئے یا اللہ۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال ہم نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا یا اللہ، ہم تو یہ نہیں جانتے کہ ہم نے اگلے لمحے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا یا اللہ، بس ہم نے جو ابھی سانس ہے اس سانس میں ہم نے آپ سے معافی مانگ لی یا اللہ۔ یا اللہ اس معافی کو قبول فرما لیجئے یا اللہ، صدق دل سے معافی مانگی ہے یا اللہ۔ یا اللہ صدق دل سے ندامت کی ہے یا اللہ۔ یا اللہ دلوں کا حال تو آپ جانتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ معاف فرما دیجئے یا اللہ، خیر فرما دیجئے یا اللہ، قبول فرما لیجئے یا اللہ، راضی ہو جائیے یا اللہ، راضی ہو جائیے۔ اے پروردگار عالم، یا اللہ راضی ہو جائیے یا اللہ، اگر آپ نہیں بھی راضی ہونا چاہتے یا اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اے میرے مالک، ہمیں معاف فرما دیجئے یا اللہ، اپنا بنا دیجئے یا اللہ، جو گناہ کیے ان سب کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ، ہمارے لیے خیروں کو لکھ دیجئے یا اللہ، برکتوں کو لکھ دیجئے یا اللہ، ہمارے مشکل اٹکے کاموں کو آسان کر دیجئے یا اللہ، جو صحت سے پریشان ان کو صحت یابی عطا فرما دیجئے، جو رزق سے پریشان ان کو رزق عطا فرما دیجئے یا اللہ، جو کام کاج کی وجہ سے پریشان ان کی کام کاج میں برکت وسعت پیدا فرما دیجئے یا اللہ، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ان کی اولادوں کو نیک نرینہ بنا دیجئے یا پروردگار عالم، فرمانبردار بنا دیجئے یا اللہ، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے،
اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، ان کو خوشیوں دینے والا بنا دیجئے، یا اللہ ان کے لیے سہارا بنا دیجئے۔ یا اللہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا اللہ اب اس عمر میں ان کو بے سہارا نہ چھوڑیے گا، کسی کا محتاج نہ بنائیے گا، یا اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ زندہ رکھیے گا، یا اللہ ہمیشہ قائم رکھیے گا، یا پروردگار عالم ان کی تمام خواہشات کو بن کہے پورا فرمائیے گا۔ یا اللہ ہمارے مشائخ، اقارب، بزرگ، رشتہ دار، یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کو قرب کا اعلیٰ سایہ نصیب